ایک بندہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، بلکہ اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی، ذرا دیکھیے منظر۔ تو اس نے دیکھا ایک شرابی ہے، وہ گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا ہے۔ انسان کے احترام کے ناطے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر شام ہوئی، رات پڑی، جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا منہ دھویا تھا تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے، تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دوپہر کو گندی نالی پہ دھت پڑا تھا آج اس بزرگ سے بھی پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے اور میں نے آج اس کا منہ دھویا تھا۔ میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اس کے حضور معافی مانگتا ہے، تو پھر وہ کتنا عطا کرتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال کھولے گا اور اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اس نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ہوں گے۔ اب اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا، صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی، بندے جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتے اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے۔ تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا، اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے، ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب۔ اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا، حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا، نکالو۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی۔ جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، تم ہاتھ تو پھیلاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی۔ تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی
کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی، سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا، اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی نہیں اتارا، کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے۔ تا حد نظر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں، موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں، اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہیں پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا، مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا۔ تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ موسم نور کے موسم ہے، عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں، اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت ایام میں
اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی۔ رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے، یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا۔ 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں، ورنہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے۔ ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی، ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی۔ جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا، خواہش نفس کے لیے کیا کیا، لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو۔ اللہ اکبر، یہ ہے تیرا رب، آجا پلٹ کے، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا، بھاگ تو سکتا نہیں ہے، آنا تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے، لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے، پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے منہ سے آجا، میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہیں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ذرا آتا ہوں، ایک گز آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں اس کو۔ آج آجا، کل تو نے آنا ہی آنا ہے، کل لوگ اٹھا کے لائیں گے، بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے، کیسی صورت دی ہے، کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں، تیرے اندر کیا کیا سسٹم اس نے لگائے۔ میرے ایک دوست کے اندر، جو ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بولنے میں دقت ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس، یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں یونان کا اوناسس، جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا، تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ خود کار سسٹم ہے، ہم نے ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، یہ خود کار نظام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے۔
تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تو وہ سو جاتا ہے, اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے. تو کسی نے اناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا, کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں. ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے ہیں. ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے, انہضام کا سسٹم ہے, عضلاتی نظام ہے, اتنی کائنات ہے. ہم نے کبھی تفکر اور تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. تو کہا کہ تجھے توازن دیا, تجھے اعتدال دیا, تجھے حسن دیا, تجھے شکل دی. بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہ ثم اماتہ فاقبرہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی. اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا, ارذل عمر آ گئی تھی, اڑ جاتا. اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, سورہ یاسین. ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں. دانت گر گئے, پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا, میدا کمزور ہو گیا, بولو براز پھر چارپائی کے اوپر, مشکل بن گئی, زندگی سے تنگ آ گیا. بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی, تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی. بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے, اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے. لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے, تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے. لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے, چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو. اللہ اکبر, وہ مشکل وقت آ گئی. یہ ارذل عمر ہے. پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا. ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں, پھر آواز نکلتی ہے, پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی 2 گھونٹ پانی لے آئے, پھر وہ پانی پیش کرتا ہے, تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے. کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی. اب گھر والے تنگ آ گئے, بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, امتحان سر پہ, نوکر مقرر کر دیا. اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے. اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ, ہمارا شکر مان کہ ہم نے تجھے موت دی. اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا؟ پھنس گیا تھا نا. گھر والے بھی تنگ آ گئے, ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا. اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے, سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود, تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا. اللہ کہتا ہے ثم اماتہ, شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی. پھر آگے کیا فرمایا؟ فاقبرہ, بکری بھی تو مری تھی, گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. جانور بھی تو مرے تھے, گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا. لیکن کہا نہیں, ثم اماتہ فاقبرہ, جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا. اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے. ذرا سوچ, تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا, لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی, محبت آنسو بن کے بہنے لگی, زمانہ دور دور سے آنے لگا. پھر کہا کہ اب یہ شاہکار ہے میرا, اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدھے کو پھینکا تھا, بکری کو پھینکا تھا. کہا اس کو غسل دو, اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو, چٹے لباس کا کفن دو, اس کا جنازہ اٹھاؤ. ایک آدمی نہیں اٹھائے گا, ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا. کہا نہیں, 4 آدمی اٹھائیں. اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا, اور پھر کہا تیز نہ چلنا, میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے. کیا اعزاز ہے, کیا تکریم ہے, کیا پروٹوکول ہے. اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر, امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا, جنازہ آگے ہوگا. وقت کا غوث بھی ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا, اس کا جنازہ آگے ہوگا. یہ تیرا پروٹوکول ہے, یہ اعزاز ہے, یہ تیری تکریم ہے. کہا پھر اس کے لیے چھوٹا سا گھر بناؤ, پھر اس کے اندر دفن کرو, پھر کہا اس کے اوپر پھول ڈالو, پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگے, التجائیں کرے, اے انسان تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا. کتنی عزت افزائی, کتنی تکریم,
ثم اماتہ فاقبرہ، تو آپ پلٹ کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آ جا، وہ نہ ہو کہ کل پچھتائے، لیکن کل کا پچھتانا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، آپ تو جانتے ہو کہ جب زمین وتر میں ہوتی ہے تو اس وقت بیج ڈال لیں تو پھر پودا کتنی تیزی کے ساتھ گروتھ کرتا ہے، لیکن جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پینڈے مک دے۔ آج اٹھنے والا ہر قدم تمہیں منزل سے قریب کر دے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت، دکھ اور اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ قرآن نے کہا کہ وہ چیخ چیخ کے کہے گا ہائے میں اس زندگی کو یہاں بھیج دیا ہوتا پہلے، لیکن پھر کیا فائدہ۔ بلکہ میں نے تو پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں گزار دیے۔ تو آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ اس دن تو ہر کوئی مانے گا، لیکن آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو ایک آدمی نے گزرتے روک کر کے کہا کسی نے مارا ہے بابا؟ میں پوچھ لیتا ہوں۔ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا لے آ میری دہلیز پہ، میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑا۔ جا بابا کام کر، کہاں سے آ گیا ہے تجھے کیا پتا یہ دنیا اور دنیا داری اور دنیا کے معاملے، یہ کاروبار حیات، جا موج کر۔ وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے۔ 2 4 5 دن گزرے تو وہی شخص دوبارہ گزرا تو قبرستان میں وہی بابا کھڑا رو رہا تھا۔ تو وہ پھر رکا، کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج میں ادھر آ گیا، تو میں نے سوچا ان کی قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، لیکن اس سے بات کی تو وہ نہیں مانا۔ آج وہ مان رہا ہے اور کل وہ نہیں مانے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے۔ یہ تھوڑی زندگی ہے، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، کچھ نہیں ہے اس دنیا کی حقیقت۔ چیز دنیا ہے کیا؟ از خدا غافل بدن، یہ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ اللہ کی غفلت موت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ رکھو، پھر یہ دنیا نہیں ہے۔ تمہارا کمائی کر کے لا کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی دین کہلائے گا۔ بس اپنے دل کے قبلے کو درست کرنا ہے۔ یہ تھوڑا وقت ہے، زندگی ٹوٹ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا اور ایک آدمی پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، ہو گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا ہو جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج نہیں بکری ہوئی، کل ہو سکتا ہے پڑا 10 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف اگر مہنگی بھی ہو گئی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں دے رہا تھا، ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، آؤ میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف کا ایک ٹکڑا لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔
اور اگر تو اس برف کو ابھی بیچ لے تو اس کے بدلے میں درہم، دینار، غلہ، پارچہ جات کچھ لے لے تو تجھے 4 آنے بچ جائیں گے، اور میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر دوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں، سجدہ کر لوں ان سانسوں کے بدلے، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ تو سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی۔ تو یہ سانسوں کی گنتی سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے تمہارے سانس۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے 50 سے 20 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد 0 پہ آ جاتی ہے، اور جب 0 پہ آ جاتی ہے تو پھر رکا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، یہ 60 سے 70 سے 50 سے یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں، اور جب 0 پہ آئے تو اسی کا نام تو موت ہے۔ پھر کوئی روک نہیں پائے گا، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت اچک لے گی آ کے، اس سے رستگارا نہیں، اس سے چھٹکارا نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ موت تمہیں پکڑ لیتی ہے لوگ، موت تمہیں مضبوط جو ہے وہ قلعوں کے اندر بھی اچک کے لے جاتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو میں اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا، میں جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا، میرا سب سے بڑا جو ہے وہ عظیم رشتہ تھا اگر موت سے بچانا کسی کو ممکن ہوتا۔ لیکن موت جو ہے وہ بہنوں سے بھائی اٹھا کے لے جاتی، موت بھائیوں سے بہنیں اٹھا کے لے دیتی، ماں باپ سے ان کے لال چھین لیتی ہیں اور اولادوں سے ماں باپ چھین لیتی ہیں۔ تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے تو بھاگ نہیں سکتے، فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ تو پھر آئیے زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی ایک خوشگوار زندگی ہمارا استقبال کرے۔ پھر موت تحفۃ المومن بن جاتی ہے، جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت۔ پھر موت ایک بھیانک منظر نہیں رہتا، موت پھر مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سرانے بیٹھی اور سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں، واہ حزن ہو، ہائے افسوس، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو بلال حبشی کی بھی سانسیں باقی تھی، آپ نے پلٹ کے کہا، کیا بول رہی ہیں؟ کہا آپ جدا ہو رہے ہیں تو یہ کہنا بنتا ہے میرا۔ کہا یہ نہ کہو، بلکہ کہو وا تربا ہو غدن القا محمدن و اصحابہ۔ کہو مبارک ہو، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر موت تحفہ بن جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا پیغام اسرائیل لے